بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک تعابی بزرگ تھے جن کا نام حضرت ابو الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ تاریخ بغداد نے لکھا ہے کہ اپنے بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ترکستان میں جہاد ہو رہا ہے، میں چلا جاؤں؟ بیوی کہنے لگی میں حاملہ ہوں۔ فرمانے لگے تیرا حمل اللہ کے سپرد، یہ 30,000 درہم ہے، یہ تو رکھ لے اور مجھے اجازت دے میں اللہ کے راستے میں جاؤں۔ فروخ رحمۃ اللہ علیہ نکل گئے۔ 1 ماہ، 1 سال، 2 سال، 3 سال، کوئی خبر نہیں۔ فروخ رحمۃ اللہ علیہ کہاں گئے؟ پیچھے بیٹا ہوا پروان چڑھا، جوان ہوا۔ بیوی کی جوانی ڈل رہی، اپنے خاوند کے انتظار میں دیواروں کے ساتھ جوانی گزر رہی ہے۔ سیاہی سفیدی میں بدل گئی، رونق جریوں میں بدل گئی، جوانی بڑھاپے میں بدل گئی۔ وہ پھر بھی انتظار کرتی رہی کہ کبھی تو آئے گا۔ 30 برس گزر گئے، لیکن فروخ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی پتہ نہیں۔ کبھی کبھی خبر آتی کہ زندہ ہیں، کبھی خبر آتی کہ شہید ہو گئے ہیں۔ ایک رات لوگ عشاء پڑھ کے جا چکے کہ ایک بڑے میاں ہتھیار سجائے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے۔ اپنے خیالات میں پشیمان و پریشان تھے۔ یہ وہ جوان ہے جو جوانی میں کالی داڑھی کے ساتھ نکلا تھا اور آج سفید داڑھی کے ساتھ لوٹا ہے۔ اس سوچ میں ہے کہ بیوی زندہ بھی ہے کہ مر گئی، حاملہ تھی، کیا ہوا؟ انہی خیالات میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اندر داخل ہو گئے۔ ان کے بیٹے رابعہ نے گھوڑے کی آواز سنی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک میاں ہتھیار سجائے ہوئے ان کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ان کو گریبان سے پکڑا، کہنے لگے بڑے میاں تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے گھر میں بغیر اجازت کے کیوں اندر داخل ہوتے ہو؟ وہ گھبرا گئے اور سمجھے کہ شاید میں غلطی سے کسی اور کے گھر میں داخل ہو گیا ہوں۔ کہنے لگے بیٹا معاف کر دینا، میں یہ سمجھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ تو رابعہ نے ایک اور جھٹکا دے کر کہا تمہیں شرم بھی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ چلو میں تمہیں قاضی کے پاس لے چلتا ہوں۔ جب آوازیں بلند ہوئی تو ماں کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے کھڑکی کھول کے دیکھا تو دماغ میں 30 برس کی ریل پیل چلتے چلتے اس کی چیخ نکل گئی۔ بیٹے نے گھبرا کے دیکھا، میری ماں کو کیا ہوا؟ کہنے لگی رابعہ۔ بولے جی اماں۔ بولی کس سے لڑ رہے ہو پتہ ہے تمہیں؟ رابعہ کہنے لگا کہ نہیں۔ تو کہنے لگی کہ یہ تیرا باپ ہے، اس کے پاؤں میں پڑو۔ وہ قدموں میں گر گئے، پاؤں چومنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ باپ بیٹا گلے مل گئے۔ میاں بیوی کی کہانی چلتی رہی 30 برس کی کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ بیوی سے کہنے لگے وہ جو پیسے دیے تھے اس کا کیا ہوا؟ بیوی کہنے لگی مسجد میں جا کے دیکھ لینا۔ جب مسجد پہنچے تو نماز ہو گئی تھی۔ اپنی نماز پڑھی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے۔ اس وقت روضہ اطہر مسجد سے باہر تھا، سلام پڑھتے رہے۔ اتنے میں جو نظر پڑی تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور ایک نوجوان مسند پر بیٹھا درس دے رہا تھا۔ بینائی کمزور ہو چکی تھی، پہچان نہ سکے کہ کون ہے، تو پیچھے بیٹھ کر درس سننے لگے۔ جب درس ختم ہوا تو ساتھ والے آدمی سے کہنے لگے کہ یہ نوجوان کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا چچا جان لگتا ہے آپ مدینے کے نہیں ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، مدینے کے امام کو نہیں جانتے؟ کہنے لگے بیٹا ہوں تو مدینے کا، پر آیا بڑی مدت کے بعد ہوں۔ کہنے لگے یہ رابعہ ہے، امام مالک کے استاد، ابو حنیفہ کے استاد، سفیان ثوری کے استاد۔ وہ ان کی عقیدت میں تعریف کرنے لگے۔ تو کہنے لگے بیٹا تو نے تو نام بتایا، اس کے باپ کا نام نہیں بتایا۔ عرب میں دستور تھا کہ باپ کا نام بھی ساتھ لیتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے چچا جان یہ فروخ کا بیٹا ہے، اس کا باپ اللہ کے راستے میں گیا تھا، آج تک واپس لوٹ کے نہیں آیا۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گھر آئے اور بیوی سے کہنے لگے رب تجھے صلہ دے،
تو نے تو کمال کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اہل و عیال کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔